اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وارہ الخلائق الاجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ سامعین محترم، خدا ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سحر اور افطار کے موقع پر ہمارے گھروں میں جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہماری شریک حیات ہمیں روزہ رکھنے کے لیے، ہمارے سحر اور افطار کے لیے انتظام اور اہتمام کرنے کے لیے جو آرام چھوڑتی ہے، خدا ان سب کی بھی روزوں کو قبول فرمائے، ان کی حاجتوں کو روا فرمائے اور ان کی مشکلات آسان فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان سب کو عظیم اجر عطا فرمائے۔ سورہ فرقان آیات 63 سے 77 تک، جن میں خدا نے اپنے مخصوص بندوں کی 12 صفات اور 12 کوالٹیز اور 12 خصوصیات بیان کی ہیں، اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل ہم نے گفتگو کی اس صفت کے بارے میں کہ خدا کے مخصوص بندوں کا جو رات کا بسر کرنے کا انداز ہوتا ہے، جو ان کا رات کا طرز زندگی ہوتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کی ہے اور یہ عرض کیا ہے کہ مغربی طرز زندگی، ویسٹرن کلچر، ویسٹرن لائف سٹائل اور اسلامک لائف سٹائل میں رات کے سلسلے میں جو ڈیفرنس ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ ویسٹرن کلچر میں بھی رات میں سکون میسر کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، وہ نائٹ کلب جاتے ہیں، وہ شراب کی محفلیں سجاتے ہیں، وہ ڈانس اور فسق و فجور کی محفلوں اور مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسلامی طرز زندگی میں بھی رات میں دل کا سکون، روح کا سکون تلاش کرنے کے لیے خاصان خدا کے مخصوص بندے اہتمام اور انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ دل کا سکون، پریشانیوں سے دوری اور ایک قسم کا روحانی آرام، خالق کی عبادت، خالق کے ساتھ راز و نیاز، خالق کے ساتھ استغفار، خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ خاصان خدا کو جو عنایت خالق کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، ان میں بیشتر رات میں نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی معراج کو رات کے اندھیرے میں گئے اور ان کے قلب مبارک پر قرآن جیسی عظیم کتاب کا نزول بھی رات ہی میں ہوا ہے۔
نماز شب کے سلسلے میں پیغمبر کی حدیث کی ہم نے تلاوت کی اور اس کا ٹرانسلیشن اور تھوڑی بہت طالب علمانہ انداز میں اس کو ایکسپلین کیا، اس کی وضاحت کی۔ پیغمبر اسی حدیث میں آگے چل کر فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ نماز شب انسان کی قبر میں روشنی ہے، انسان کی قبر میں ایک چراغ ہے، انسان کی قبر میں ایک شمع ہے، اور انسان کی قبر نماز شب کے ذریعے انسان کی قبر میں تاریکی نماز شب کے ذریعے دور ہوتی ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَفِرَاشُ تَحْتَ جَنْبَهِ، یہی نماز شب مومن بندوں کے لیے قبر کا فرش ہے اور قبر کا بسترا ہے۔ وَجَوَابُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، اور یہی نماز شب نکیر و منکر کے سوال کا جواب ہے۔ پھر فرماتے پیغمبر وَمُونِسٌ وَزَائِرٌ فِي قَبْرِهِ، یہی نماز شب قبر کی تنہائی میں انسان کا مونس ہے، انسان کی تنہائی دور کرنے والی ہے، انسان کا اکیلا پن دور کرنے والی ہے یہی نماز شب۔ وَزَائِرٌ فِي قَبْرِهِ، اور یہ نماز شب انسان کی قبر میں زائر ہے، یہی اس قبر کی تنہائی میں نور بن کر، ایک عظیم وجود بن کر انسان کی زیارت کے لیے آئے گی یہ نماز شب، انسان کا حال پوچھنے کے لیے، انسان کی تنہائی کے لیے۔ تو رات کے اندھیرے میں نماز شب قائم کرتا تھا، اب اس قبر کی تاریکی میں تمہارا مونس بنوں گی، میں تمہارا مددگار بنوں گی، میں تمہاری تنہائی دور کروں گی، میں تمہاری قبر کا اندھیرا دور کروں گا، میں تمہاری قبر کی وہ گھبراہٹ دور کروں گی۔ زائر، پیغمبر فرماتے ہیں یہ زائر ملاقات کے لیے آئے گی یہ نماز شب، ملاقات کے لیے آئے گی یہ نماز شب، زیارت کے لیے آئے گی یہ نماز شب۔ پھر فرماتے ہیں فَإِذَا قَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، نبی اس حدیث میں آگے چل کر فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، کانت الصلاۃ ظلا علیہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ نماز شب انسان کے لیے سایہ بنے گا، وتاجا علی راسہ، اور انسان کے سر پر تاج بن کر یہ نماز شب آئے گی۔ یہ نماز شب انسان کے سر پر سایہ ہوگا، یہ نماز شب انسان کے سر پر تاج ہوگا، وَلِبَاسًا عَلَى بَدَنِهِ، اور انسان کے لباس پر، انسان کے بدن پر یہی نماز شب لباس بنے گی، وَنُورًا، اور یہ نماز شب وہ نور ہوگا، یسعیٰ بین یدیہ، جو اس کے آگے آگے چلے گا۔ قبر کی وہ تاریکی جس کو یاد کر کے ہمارے چوتھے امام زین العابدین دعائے ابو حمزہ صومالی میں روتے ہیں، اب کی لظلمت قبری، معبود جب قبر کی تاریکی یاد کرتا ہوں تو گریہ کرتا ہوں، معبود جب قبر کی تنہائی یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں، معبود جب قبر کی اس وحشت کو یاد کرتا ہوں، قبر کی تنگی کو یاد کرتا ہوں، معبود میں اشکبار ہو جاتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے وَنُورًا یسعیٰ بین یدیہ، انسان کے لیے نماز شب وہ نور بنے گا جو انسان کے آگے آگے چلے گا۔ جو لوگ آج تاریکی میں اٹھتے ہیں، اپنے بدن کو تھکا دیتے ہیں، اپنا بستر چھوڑتے ہیں، اپنا آرام چھوڑتے ہیں، اے سی بستر چھوڑتے ہیں، گرم بستر چھوڑتے ہیں، اور تاریکی میں خالق کی محبت میں نماز شب قائم کرتے ہیں،
جب انسان کو روشنی کی شدید ضرورت ہوگی، نور کی شدید ضرورت ہوگی، پیغمبر فرماتے ہیں یہی نماز شب وہ نور ہوگا، وہ چراغ ہوگا جو قیامت میں انسان کے آگے آگے چلے گا۔ وَسِتْرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ، اور یہی نماز شب انسان اور نہر جہنم کے درمیان رکاوٹ بنے گا، حائل بنے گا، ایک پردہ بنے گا۔ اس عظیم صفت، یہ عظیم نورانیت، یہ عظیم کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان بہترین ٹریننگ پیریڈ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں خالق نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان اذان سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اذان صبح سے 2 گھنٹہ پہلے آدمی ٹائم دیکھتا ہے، اٹھتا ہے۔ اگر انسان اپنے ٹائم مینجمنٹ کرے، وہ جو اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے، آدھا گھنٹہ کھانے سے مخصوص کرے اور صرف آدھا گھنٹہ نماز شب سے مخصوص کرے، تو اسی ماہ رمضان میں خالق ہم سب کو یہ احساس دلائے گا کہ نہیں، جب ماہ رمضان میں انسان 1 گھنٹہ پہلے اٹھ سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ سکتا ہے، تو پورے سال بھی انسان اٹھ سکتا ہے۔ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں بہانہ بنائیں گے خالق بہت مشکل تھا، خالق ہم سب کی زندگی کی ماہ رمضان کی سحری کا ٹائم اور اس کی پکچر، اس کی فلم ہمارے سامنے لائے گا، کہا یہ بھی تو ہی تھا، ماہ رمضان میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا تھا، تو باقی 11 مہینوں میں بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھ سکتا تھا۔ تیرے اندر میں نے یہ کیپیسٹی رکھی تھی، تیرے اندر میں نے یہ جذبہ رکھا تھا۔ اور اللہ کے پیارے ماہ رمضان میں کس قدر نماز شب سے محبت کرتے تھے، کس انداز سے نماز شب پڑھتے تھے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرزند مرحوم احمد خمینی فرماتے تھے، میرے والد عام دنوں میں جب نماز شب پڑھتے تھے، ان نماز شب کے آنسو ایک رومال کے ذریعے صاف کرتے تھے، لیکن وہ امام زمانہ کا غلام جب ماہ رمضان میں نماز شب پڑھتے تھے، احمد خمینی فرماتے تھے کہ میرے والد خمینی جب ماہ رمضان میں نماز شب پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے، اتنا ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی تھی، تو رومال ناکافی پڑتا تھا، لہذا وہ ماہ رمضان میں نماز شب میں ٹاول، بڑا سا ٹاول ہاتھ میں رکھتے تھے، اسی ٹاول کے ذریعے اپنے آنسو صاف کرتے تھے، اپنے آنسو خشک کرتے تھے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، خدا کے بندے، رحمان کے بندے اپنی راتوں میں سجدہ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں، آرام چھوڑتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں خالق کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کے لیے خالق کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ متقین، جو خطبہ نمبر 193 193 نمبر خطبے میں متقین انسانوں کی کوالٹیاں گنتے ہیں، پرہیزگار انسانوں کی کوالٹیاں گنتے ہیں۔ یہ خطبہ مولا نے اپنے شاگرد حمام کے کہنے، ان کے سوال پر مولا نے یہ خطبہ بیان فرمایا۔ ہو سکتا ہے سامعین نے رمضان میں علماء کرام سے یہ خطبہ سنا ہو، اگر نہیں سنا ہو تو ایک مرتبہ
کسی عالم دین کو یہی خطبہ متقین کی شرح اور توضیح ٹاپک دینا چاہیے۔ مولا اس خطبے میں جب ہم نے کہا صف لی المتقین، میرے مولا مجھے پرہیزگاروں کی صفات بیان کیجیے، ان کی ڈیفینیشن کیجیے۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار جن کے آپ امام ہیں، متقین جن کے آپ پیشوا ہیں، صاحبان تقوی جن کے آپ رہبر و رہنما ہیں، ان کی وضاحت مجھے کیجیے۔ یہ صاحبان تقوی کون ہوتے ہیں؟ متقین کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ مولانا نے ڈیٹیل میں اس کا جواب دیا۔ پھر مولانا نے ان کے دن کا حال بتایا، وہ دن کیسے بسر کرتے ہیں، پھر ان کی رات کا حال بتایا۔ مولانا نے فرمایا وَأَمَّا اللَّيْلِ، جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو پرہیزگار لوگ، متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ، نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، سحر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ استغفار اور راز و نیاز کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تعلینا لأجزاء القرآن، اور پھر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یرتلونہا ترتیلا، سوچ کر سمجھ کر آرام کے ساتھ، رک رک کے رات کی تاریکی میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اما اللیل فصافون اقدامہم، رات کی تاریکی میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، قیام کرتے ہیں نماز کے لیے۔ تعلیم لأجزاء القرآن، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یرتلونہا ترتیلا، سوچ سوچ کر آہستہ آہستہ قرآن کے ایک ایک جز کی تلاوت کرتے ہیں۔ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، جن کی شیعت اور اسلام اور قرآن کے تئیں بڑی خدمات ہیں، 150 کتابیں انہوں نے لکھی ہے، مشرق مغرب یورپ امریکہ ہر جگہ ان کی کتابوں کا بول بالا ہے، ہر جگہ ان کی کتابوں کے 250 ریپرنٹ ہوئے، دنیا کی 20-30 زبانوں میں ان کی کتابوں کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ ہوا ہے۔ ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے ان کی کتابیں آپ کو ملیں گی۔ آپ یورپ کے کسی ملک میں بھی جائیے ان کی کتابیں ملیں گی، امریکہ میں ملیں گی، افریقہ میں ملیں گی، عرب کنٹریز میں ملیں گی، ایشیا میں ملیں گی، اتنے بابرکت۔ اور جس کسی کے پاس بھی چھوڑیے ان کی کتاب تو وہ شیعت کی حقانیت کے بارے میں ہینڈس اپ کرتا ہے۔ اس استاد مطہری کے والد، یہ استاد مرتضیٰ مطہری اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے والد صاحب کا رات کا طرز زندگی کیسا تھا۔ استاد فرماتے ہیں میرے والد صاحب عام دنوں میں اذان صبح سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے، اذان صبح سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے، اور پہلے 1 گھنٹہ قرآن کا 1 جز اور 1 پارہ ختم کرتے تھے۔ شہید فرماتے ہیں سکون کے ساتھ رات کے اندھیرے میں قرآن کے 1 جز کی تلاوت کرتے تھے، 1 پارے کی تلاوت کرتے تھے، آرام کے ساتھ، جیسے مولا فرماتے ہیں وَيُرَتِّلُونَهَا تَرْتِيلًا، سوچ کر سمجھ کر سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تھکاوٹ کے ساتھ نہیں، اکتاہٹ کے ساتھ نہیں، بوریت کے ساتھ نہیں، قرآن 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اذان صبح سے پہلے، اور پھر 1 گھنٹہ نماز شب میں بسر کرتے تھے۔ اور یہ استاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن شب جمعہ
میرے والد صاحب 3 گھنٹہ پہلے بیدار ہوتے تھے، 3 گھنٹہ پہلے بیدار ہوتے تھے۔ عام دنوں میں 2 گھنٹہ، 1 گھنٹے میں قرآن کا 1 جز پڑھتے تھے، 1 حصہ پڑھتے تھے، 1 پارہ پڑھتے تھے، اور 1 گھنٹہ نماز شب، اور شب جمعہ 3 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں ان کی کوئی نماز شب نہیں ہوتی تھی مگر اس میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے تھے، ہمسایوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہی چیزیں میرے نوجوان بھائیوں، یہی چیزیں سامعین ہماری زندگی کو میننگ فل بنا دیتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میننگ لیس ہے، انسان کھائے پیے عیش کرے، نہیں، یہ لائف سٹائل گھروں کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے۔ یہ لائف سٹائل مال کی برکت کا سبب بنتا ہے۔ یہ لائف سٹائل بچوں کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے۔ ایسے والدین کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے، ایسے والدین کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ جب باپ نے 40 سال اذان صبح سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھے ہو، 1 جز کی قرآن کی تلاوت کی ہو، 1 گھنٹہ نماز شب پڑھی ہو، ایسے ہی والد کو خدا متحری جیسا اسلام کا خدمت گزار، اہل بیت کا خدمت گزار، قرآن کی خدمت کرنے والا بیٹا عنایت کر سکتا۔ ایسے ہی والد، اس شہید مرزا متحری کی نماز شب کا حال، یہ تو ان کے والد کا حال تھا۔ رہبر فرماتے ہیں متحری جب قم سے یا تہران سے مشہد آتے تھے انقلاب سے پہلے تو میرے گھر ٹھہرتے تھے۔ فرماتے جب ابتدائی دنوں میں شہید مرزا متحری ہمارے گھر آتے تھے تو نماز شب کے لیے جب اٹھتے تھے زار زار اونچی آواز میں نماز شب میں روتے تھے۔ جب پہلے ہمارے گھر آتے تھے نماز شب میں روتے تھے تو میری اہلیہ بیدار ہوتی تھی، وہ مجھ سے پوچھتی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، کون رو رہا ہے؟ یہ ان کی نماز شب پڑھنے کا انداز۔ مولا فرماتے ہیں خطبہ متقین میں، متقین کی راتیں کیسی ہوتی ہیں، پرہیزگاروں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم پوری رات بیدار رہیں تاکہ سحری کے موقع پر کچھ کھائیں، اور پھر دن بھر سوتے رہیں اور اس طرح اپنا ٹائم پاس کریں۔ نہیں، شہید مرزا متحری کا کہنا ہے جو تو ہم پھر اس روزے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ نہیں، رات بھر انسان بسر رہے تو 1-1.5 گھنٹہ تو خدا کی بارگاہ میں دے، کچھ ٹائم تو قرآن کے ساتھ دے، کچھ ٹائم تو مناجات، کچھ ٹائم تو امام زین العابدین کی دعائے ابو حمزہ سوالی کو دے۔ یہ نورانیت لائے گا۔ ماہ رمضان ہمیں انرجی دیتا ہے، ماہ رمضان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے ہم کم نہیں ہیں، ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہم یہی پرہیزگاروں کا لائف سٹائل اپنا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان ہمیں یہ احساس دیتا ہے، یہ جذبہ دیتا ہے، یہ انرجی دیتا ہے، یہ پاور دیتا ہے کہ ہم بھی اذان صبح سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز شب پڑھ سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یحزنون به انفسهم وَيَسْتَشِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، یہ پرہیزگار لوگ رات کی اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے نفسوں کو محزون کرتے ہیں اور اپنے دردوں کی دوا، اپنی مشکلات کا رائے حل، اپنی سختیوں کے لیے آسانی،
اپنے حل نشدہ مسائل کو حل کرنے کا وسیلہ اسی قرآن کو بناتے ہیں، دردوں کی دوا اسی قرآن کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں، اسی نماز شب کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں۔ بدقسمتی سے ویسٹرن کلچر کے ذریعے ہم صرف مادی لذتوں میں گرفتار ہو گئے، مادی لذتوں میں، جبکہ نماز شب انسان کو روحانی لذت، معنوی لذت دیتی ہے۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں لذتیں دو طرح کی ہوتی ہے، لذتیں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مادی لذت جو انسان اپنے 5 سینسز کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے اس کا ٹیسٹ انسان کے لیے لذت بخش ہوتا ہے، کوئی بہترین منظر دیکھتا ہے وہ منظر انسان کی آنکھوں کے لیے لذت بخش ہوتا ہے، کوئی اچھی آواز سنتا ہے وہ آواز انسان کے کان کے لیے لذت بخش ہوتی ہے۔ یہ مادی لذتیں ہوتی ہے جو انسان 5 سینسز کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لذت ہے جس کو ہم معنوی لذت کہتے ہیں، روحانی لذت کہتے ہیں، جو لذت ان 5 سینسز کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی ہے، جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی ہے، ان کا وہ کسی چیز کو ٹچ کرنے کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وہ لذت اس روحانی لذت کا تعلق، اس معنوی لذت کا تعلق، اس باطنی لذت کا تعلق روح اور دل کی گہرائیوں سے ہے۔ اور وہ لذت کیسے ہوتی ہے؟ جو روح کو ملتی ہے، جو روحانی لذت ہوتی ہے، وہ لذت نیکیوں کو بجا لانے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ سڑک پر کسی کمزور انسان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور راستہ اسے کراس کرواتے ہیں تو آپ کی روح کو ایک لذت ملتی ہے۔ جب آپ ایک سائل اور ایک ضرورت اور ایک حاجت مند کو ایک 10 روپیہ کا نوٹ تھماتے ہیں، 100 روپے کا نوٹ تھماتے ہیں، ایک لذت آپ کو ملتی ہے، وہ لذت روحانی لذت ہوتی ہے، وہ روحانی لذت ہوتی ہے۔ اور شہید فرماتے ہیں کہ یہ روحانی لذت مادی لذت سے زیادہ قوی اور زیادہ پائیدار ہے، زیادہ قوی اور زیادہ پائیدار ہے۔ اس غریب کو کی مدد کرنے کی لذت انسان اس وقت تک محسوس کرے گا جب تک انسان کے سامنے ملک الموت قبض روح کرنے کے لیے نہیں حاضر نہیں ہوگا، تب تک محسوس کرے گا۔ جبکہ وہ جو انسان 5 سینسز کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے لذت محسوس کرتا ہے، وہ لذت لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ کوئی ٹیسٹی چیز کھائی، ختم، اس کی لذت ختم، وہ ناپائیدار ہوتی ہے، وہ طاقتور بھی نہیں ہوتی۔ لیکن نیک کام کے ذریعے جو انسان کو روح کو لذت ملتی ہے وہ بادوام لذت ہے۔ خدمت کے ذریعے جو انسان کو لذت ملتی ہے وہ بادوام ہوتی ہے، اور عبادتوں کے ذریعے جو لذت ملتی ہے انسان کو وہ بادوام ہوتی ہے۔ لیکن ہم اور آج کی دنیا، میٹیریل دنیا میں صرف لذت، مادی لذت کو سمجھتے ہیں، جبکہ روحانی لذت بہت بڑی لذت ہے۔ کتنی بڑی لذت ہے اگر اس کورونا کی مارا ماری میں اگر ایک انسان اپنا پیسہ غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، درد مند بیماروں کو دے، وہ 10 روپے، وہ 1000 روپے دینے میں کتنی لذت ہے۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ اس 10 روپے کی کتنی ویلیو ہے، اس 10,000 روپے کی ویلیو کتنی بڑھ جاتی ہے، جس کے ذریعے انسان خالق کے مخلوقات کے دل جیتے، اور اس 10,000 روپے کی ویلیو کتنی بڑھ جاتی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خالق کی مرضی حاصل کرتا ہے۔ بینک ہمارے مال کی اتنی ویلیو نہیں بڑھا سکتا ہے، اور ہم اپنے مال کی اتنی ویلیو نہیں بڑھا سکتا جتنی اس پیسے کی ویلیو ہے۔ اس 10 روپے کی ویلیو کروڑ روپے کے برابر ہے، جس 10 روپے کے ذریعے انسان ایک بھوکے انسان کے دل میں خوشی ایجاد کرے، جس 100 روپے کے ذریعے ایک فقیر کو کھانا دے، جس 1000 روپے کے ذریعے ایک انسان کی بیماریوں کی دوا کا سامان کرے۔ تو لذتیں دو طرح کی ہے۔
تو یہ نماز شب کے ذریعے انسان کو روحانی لذت ملتی ہے. رات کے اندھیرے میں مصلی بچھا کر خالق کے عشق میں محبت میں اٹھنا، 11 رکعت نماز پڑھنا نماز شب کی، جس میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا، 20 منٹ لگتے ہیں، انسان کی روح کو لذت ملتی ہے. بدن کو تھوڑی تھکاوٹ ہو شاید، لیکن روح کو لذت ملتی ہے، دل کو لذت ملتی ہے. اور پھر اس روحانی لذت کا اثر جسم پر بھی پڑتا ہے. اس روحانی لذت کا اثر انسان کے جسم پر بھی پڑتا ہے. اس لیے خاصان خدا بڑے بے قرار ہوتے تھے سحر کے وقت جاگنے کے لیے. نماز شب میں خاصان خدا کو ایک روحانی لذت ملتی ہے، اور روحانی لذت مادی لذت سے بقول استاد شیخ مطلق کے زیادہ کمی ہوتی ہے، زیادہ طاقتور ہوتی ہے، زیادہ دیر پا ہوتی ہے، زیادہ دیر پا ہوتی ہے. اور روحانی لذت کا مادی لذت کے ساتھ کمپیئر اور مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا. ممکن ہے یہاں پر ایک سوال ہو، وہ سوال ہمارے نوجوان کر سکتے ہیں کہ مولانا دل تو چاہتا ہے نماز شب کے لیے اٹھے. مومن بھی سوال کر سکتے ہیں، الارم بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر نہیں اٹھ پاتے. علماء نے اس کے بہت سارے ریزن بتائے کہ انسان الارم بھی رکھتا ہے، انسان ارادہ بھی کرتا ہے، بہت سارے ریزن ہیں. ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ حرام لقمہ، ناپاک لقمہ انسان کو نماز شب سے محروم کر دیتا ہے. حرام لقمہ، ناپاک لقمہ انسان کو نماز شب سے محروم کر دیتا ہے. عظیم کتاب، دعاؤں کی عظیم کتاب مفاتیح الجنان کے مؤلف شیخ عباس امی کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ والد صاحب نقل کرتے تھے کہ میں ایک دن کم سے ہمدان اپنے ایک دوست کے پاس ان سے ملنے گیا. 7-8 دن میرا وہاں قیام رہا اپنے دوست کے پاس. مختلف مومنین سے ملاقات ہوئی، بہت سارے لوگ ملنے آئے. ایک دن ایک صاحب نے صاحب خانے سے کہا کہ کل شیخ کو میرے گھر لے کے آئیے، میرے گھر کی دعوت ہے. شیخ عباس امی کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ والد صاحب کہتے تھے میں گیا ان کے گھر، دعوت کھا کر آیا، واپس اپنے دوست کے گھر پہنچا، اور صبح میں اتنی دیر سے اٹھا کہ نماز صبح قضا ہونے کے بالکل قریب تھی اور میں نماز شب سے پہلی مرتبہ محروم ہو گیا. کہتے ہیں کہ شیخ عباس کو میں نے اپنے دوست کو بلایا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں نماز شب سے بھی محروم ہوا اور اتنی دیر بیدار ہوا کہ نماز صبح قضا ہونے کے قریب تھی. تم جو مجھے کھانا دیتے ہو وہ ٹھیک ہے، وہ حلال ہے، وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے. کہا قبلہ سب ٹھیک ہے، حرام کا ایک لقمہ بھی میں نے آپ کو نہیں کھلایا. کہا یہ بتاؤ کل رات جس کے گھر ہم گئے تھے وہ کیا کرتا ہے؟ کہا آقا وہ سود کا کاروبار کرتا ہے. کہا بس
یہ اس سود کے مال کا اثر ہے، اس کھانے کا اثر ہے کہ وہ کھانا کھا کر میں آج نماز شب سے محروم ہوا، اور میں نماز صبح میری قضا ہونے والی تھی۔ پھر شیخ ان کے فرزند کہتے ہیں، شیخ عباس فرماتے تھے کہ 40 دنوں تک میں نے کوشش کی کہ میں نماز شب پڑھوں، 40 دنوں تک میں نماز شب۔ وہ سود کا کاروبار کرنے والے انسان کے گھر کا کھانا کھانے کا اثر یہ تھا کہ میں 40 دن تک میں نے بہت کوشش کی، نہیں کامیاب ہو سکا۔ 40 دنوں تک وہ لقمہ کھانے کی وجہ سے میں نماز شب سے محروم ہوا۔ حرام لقمہ انسان کی توفیقات چھین لیتا ہے۔ حرام لقمہ انسان کو نمازوں کی لذت چھین لیتا ہے۔ حرام لقمہ انسان کو رات کے وقت خالق کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی، نماز شب پڑھنے کی، مناجات کرنے کی، استغفار کرنے کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ عظیم علماء نے کتنی تاکید کی ہے اس نماز شب کی۔ علماء نے کتنی تاکید کی ہے اس نماز شب کی، کہ علامہ طباطبائی کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے تھے، جب میں حوض علمیہ قم میں تحصیل میں مشغول تھا، میری ملاقات اس وقت کے جلیل القدر عارف، عظیم المرتبہ عارف مرحوم قاضی کے ساتھ ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ان کے پاس جاتا تھا، کبھی کبھی وہ راستے میں ملتے تھے، کبھی کبھی ان کے گھر جانا ہوتا تھا۔ ان کا علامہ طباطبائی کا کہنا ہے، ایک دن میں اپنے مدرسے کے صحن میں کھڑا تھا کہ مرحوم قاضی نے پیچھے سے میرے شانوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، دنیا میں خواہی نماز شب بخوان، آخرت میں خواہی نماز شب بخوان۔ طباطبائی، دنیا چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، دنیا میں بلند مقام چاہتے ہو، دنیا میں سکون چاہتے ہو، دنیا میں آرام چاہتے ہو، تو نماز شب پڑھو۔ وہ آخرت میں خواہی نماز شب بخوان، اور اگر آخرت چاہتے ہو، آخرت کا سکون چاہتے ہو، آخرت کی نجات چاہتے ہو، تو نماز شب پڑھو۔ دنیا کی عزت کے لیے بھی نماز شب نسخہ ہے، آخرت کی عزت کے لیے بھی نماز شب نسخہ ہے۔ دنیا میں شیطانوں سے نجات کے لیے نماز شب نسخہ ہے، آخرت میں نار جہنم سے بچنے کا وسیلہ بھی نماز شب ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہے امام صادق علیہ السلام کی۔ امام فرماتے ہیں، صلاۃ اللیل تجلب الرزق، نماز شب رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ یہ رزق صرف دولت ہی نہیں ہے، صالح بچے رزق ہے، صالح شریک حیات رزق ہے، انسان کی صلاحیتیں صالح کاموں میں مصروف ہو، نیک کاموں میں مصروف ہو، انسان کا مال صحیح راستے میں خرچ ہو، انسان کا مال جیسے کل بھی عرض کیا دین کے راستے میں خرچ ہو، انسان کا مال امام زمانہ کی خوشنودی کا سبب ہو، یہ رزق ہے۔ علامہ مجلسی کے والد باقر مجلسی کے بارے میں ہیں کہ وہ ایک رات نماز شب پڑھ رہے تھے۔ نماز شب میں انہوں نے ایک مرتبہ احساس کیا یہ وقت ہے کہ میری دعا قبول ہوگی۔
تو اتنے میں علامہ مجلسی چھوٹے تھے، اپنے گہوارے میں تھے، اور انہوں نے رونا شروع کیا۔ علامہ مجلسی کے والد صاحب نے دعا کی، پالنے والے جو میرا بچہ گہوارے میں رو رہا ہے، پالنے والے اس بچے کو اسلام کے لیے، اہل بیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے مفید قرار دے، اس کو اسلام کا خدمت گزار، اس کو اہل بیت کا خدمت گزار بنا دے۔ باپ نے نماز شب میں دعا کی، باپ کو علامہ مجلسی جیسے بیٹے کی شکل میں رزق ملا، وہ عظیم رزق جنہوں نے مکتب اہل بیت کی بڑی خدمت کی، جن کے عظیم کتابیں ہیں، اور ان عظیم کتابوں میں ایک بہت بڑی کتاب ہے ان کی بحار الانوار، جو حقیقتاً نور اور روشنی کے دریا اور سمندر ہے۔ جیسا سامعین محترم، ہم سب کو ماہ رمضان کی ان راتوں میں اپنے اندر شب زندہ داری، سحر خیزی، تہجد، نماز شب کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنی نفس کی تربیت کرنی چاہیے۔ سحر کے وقت سوشل میڈیا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سحر کتنا عظیم ٹائم ہے، اس میں آدمی دنیا کے لوگ سے ڈسکنیکٹ ہو جائے، خالق سے کنیکٹ ہو جائے۔ اصلا نماز شب یعنی خالق سے کنیکٹ ہونا۔ خداوند منان ان عظیم راتوں میں ہمیں اپنی عشق میں، ہمیں اپنی محبت میں بیدار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، مراجع کی سیرت کو اپناتے ہوئے، دین کے خدمت گزار علماء کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت، رات کی تاریکی میں نماز شب، رات کی تاریکی میں استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جن معلمین علماء نے ہمیں دین کے آداب سکھائے ہیں، روزوں کے آداب سکھائے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔